أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أو كصيب من السماء، یا جیسے اس کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے بارش کی طرح ہے کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا خوب احاطہ فرمانے والا ہے. یکاد البرق، عنقریب اچک لے جائے گی بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے جائے گی ان کی آنکھیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان پر تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے ہو رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں. یہی مقام اپنے اور بیگانے مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے. منافقوں کی اس طرح کی حالت سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بیان کی گئی ہے. علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی چاہے، جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے. ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے اور ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے. جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، معاذ اللہ، یا جھوٹ بولے. یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ہو سکیں. رب تعالیٰ عمل کی توفیق سے بہرور.